السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ آج جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں میں، یہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے بہت ایمان افروز ہے۔ آپ انشاءاللہ اس کو جب آپ سنیں گے تو آپ خود اندازہ فرمائیں گے کہ میرے مالک نے، میرے رب نے اس کے اندر کیا بہترین پیغام اور جو ہے سو نصیحت بھیجے ہیں ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ تو لہٰذا آپ اس بیان کو آپ سنیے اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیے۔ اور یہ میرا جو مختصر والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة إلى آخر الآية۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سورۃ الغاشیہ کی 12 آیتیں گزشتہ درس میں ہو چکی ہیں۔ چونکہ وقت مقرر کیا گیا ہے، آدھا وقت تفسیر کے لیے اور آدھا سوال جواب کے لیے، اس لیے پورا رکوع ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اگلی جو 12 آیتیں ہیں وہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ تذکرہ اوپر سے چل رہا تھا کہ جنت جو بلند باغ ہے جس میں کوئی بکواس اور کوئی ایسی آواز نہیں سنی جائے گی جس سے تکلیف ہو، اور اس میں بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا فیہا سرور مرفوعہ۔ سرور جمع ہے، یہ سرائر بھی جمع آتی ہے۔ وہ تخت جس کو ہم چھپرکھٹ کہتے ہیں یا مسہری کہتے ہیں، یا اونچی بیٹھک کے لیے آرام دہ چارپائیاں ہوتی ہیں، ان کو سرور اور سرائر کہا جاتا ہے، تخت کہا جا سکتا ہے ان کو، اور مرفوعہ اس کی صفت ہے۔ سرور چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے اس کی جو مؤنث آتی ہے وہ بھی مؤنث ہی کی صفت آئے گی۔ تو فیہا سرور مرفوعہ، اس کے اندر جو تخت ہوں گے اونچے اونچے بچھے ہوئے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ، اکواب جمع ہے کوبن کی، کوبن کے معنی پیالیاں۔ عام طور سے جس میں پکڑ ہوتی ہے، میخل جسے کہتے ہیں، جسے کپ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو گول ہوتی ہے لیکن پکڑنے کا کچھ بھی نہیں ہوتا، نیچے سے پکڑ لیتے ہیں، وہ ہے اکواب، اس کی جمع، اس کا واحد کوبن آتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر پکڑنے کی جگہ ہے تو اس کو کوبن نہیں کہیں گے، اس کو میخز کی وجہ سے دوسرے نام دیے جاتے ہیں، جس کو آب خور یہاں کہا گیا ہے۔ اور موضوعہ یہ وضع سے بنا ہے جس کے معنی رکھے ہوئے۔ آداب میں سے لکھا ہے کہ جہاں پانی رکھے جائیں وہاں پر اس کے آب خورے بھی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ جیسے حوض کوثر ہے تو حوض کوثر کے اوپر پانی پینے کے آب خورے بھی موجود ہوں گے۔ یہاں مثال دی گئی ہے کہ ایسے آب خورے جو باقاعدہ آمنے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کی آیتوں میں فرمایا وہ نمارق، نمرقتن کی جمع نمارق، غالیچے۔ مصفوفہ یہ صف کا آبجیکٹ ہے، مصفوفہ کے معنی صف در صف بچھے ہوئے۔ تو جتنے بھی غالیچے ہیں یہ سب کے سب بچھے ہوئے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، زرابی کے معنی مخمل کے نہالچے، مبثوثہ کے معنی بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچے گی وہاں تک پھیلے ہوئے ہوں گے۔ یہ جنت کے صفات میں سے کچھ تذکرے کیے گئے ہیں۔ اب جو لوگ اس کے پہلے مخاطب تھے وہ اہل عرب تھے، بدو تھے، ان کے ایمان کی تقویت کے لیے اللہ نے 4 چیزیں یہاں پر پیش کی۔ ان کے سامنے اونٹ ہوا کرتے تھے، اور ان کے اوپر دیکھا جائے تو آسمان ہے، اور بالکل دور سامنے دیکھا جائے تو پہاڑ ہے، اور نیچے دیکھا جائے تو زمین ہے۔
یہ 4 چیزیں ان کے سامنے ہوتی تھیں. اللہ نے ان چاروں میں غور و فکر کی دعوت دی ہے تاکہ قدرت کا اظہار ان کو سمجھ میں آ جائے. ان 4 چیزوں کو پیش کر کے نصیحت کی گئی ہے توحید قبول کرنے کے لیے. تو پہلا لفظ ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. کیا پس وہ لوگ دیکھتے نہیں، نظر نہیں کرتے اونٹ کی طرف؟ کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا. بس کیفا لا کر کے تمام چیزوں کو اکٹھا کیا گیا کہ اس کی تخلیق میں غور نہیں کرتے کہ پیدائش کیسی ہے اس کی. اب اس پر کیسے غور کرنا. حیات الحیوان، امام دینگری کی کتاب ہے حیات الحیوان، اس پہ انہوں نے تمام جانوروں کے صفات اور خواص اور خصوصیات کو جمع کیا. جیسے یہ اونٹ ہے، اس کے بارے میں بہت سی وضاحتیں وہاں کیے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنا اونچا بنایا ہے کہ اس کو غذا دینا نہیں پڑتا، اس کو خالی چھوڑ دو، اپنی غذا خود تلاش کر لیتا ہے. اونچے اونچے درختوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے، کانٹا بھی کھا لیتا ہے. اور اس پر بیٹھنے کے لیے، سواری کرنے کے لیے، کیونکہ بہت اونچا ہے تو اس کے پیروں میں جو گھٹنے ہیں وہ ڈبل گھٹنے کر دیا اللہ نے، ڈبل فولڈ کر دیتا ہے یہ، اور ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ آرام سے آدمی اس کے اوپر چڑھ جائے. اور اتنا سہل الحصول ہے کہ چھوٹی بچی بھی نکیل پکڑ کے جہاں چاہے لے کے چلی جائے، وہ اعتراض نہیں کرتا، بڑے آسانی کے ساتھ چلا جاتا ہے. اور جہاں یہ رہتا ہے ریگستان صحرا، وہاں پانی کی قلت تھی اور آج بھی ہے، تو اللہ نے اس کے پیٹ میں ایسی ٹنکی رکھ دی ہے کہ پورے ہفتے کا پانی اسٹاک کر لیتا ہے اور اس میں سے دھیرے 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 خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ جب دوبارہ ملتا ہے تو پانی اسٹاک کر لیتا ہے، نہیں تو پھر وہ چلاتا رہتا ہے. تو یہ اس کی خصوصیات میں ہے. اس کے اندر کینہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کینے کا تذکرہ کیا ہے دیمیری نے. اور اس کے دودھ سے انسانی غذائیں بہت زیادہ حاصل ہوتی ہیں. اس کے اندر اللہ نے جو گرمی رکھی ہے اس سے بڑے گھٹنوں کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں. بہرحال اللہ نے یہاں ایک عام نگاہوں سے دیکھنے کا حکم دیا ہے. کیا وہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اسے کیسا بنایا ہے، کتنا اس کے اندر نفع رکھا گیا ہے. اور اگر ان کے سامنے آسمان نظر آتا ہے تو آسمان کی طرف بھی ذرا غور کر لیں. کیف رفعت، کہ کیسے وہ بلند کیا گیا ہے. اس کی بلندی کا یہ حال سورہ ملک میں بتایا ہے کہ آپ کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچتی. ہم جو بھی آسمان سمجھتے ہیں وہ سمت آسمان کا رنگ ہے، آسمان کو ہم نہیں دیکھ سکتے، آسمان تک نگاہیں نہیں پہنچ سکتی ہیں، ان کا ادراک نہیں ہو سکتا. سورہ ملک میں جو الفاظ آئے ہیں هل تری من فطور، کیا تم اس میں کوئی دراڑ دیکھتے ہو، کوئی پھٹن دیکھتے ہو، کوئی شقاق دیکھتے ہو؟ اگر تم نے اب تک غور نہیں کیا ہے تو پھر سے نگاہ ڈال کے دیکھو ایک مرتبہ. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نگاہیں تھک تھک کے واپس آ جائیں گی، کوئی عیب نہیں ملے گا. تو اللہ نے سمت آسمان کی طرف دیکھنے کا حکم کیا ہے کیونکہ ان کی عام نگاہیں وہیں تک پہنچ سکتی ہیں. اس آسمان میں سب سے خوبی یہ ہے کہ تحت نگاہ ہے. دوسرا سورہ سجدہ میں لکھا ہے بغیر عمد ترونہا، تم دیکھ رہے ہو کہ کہیں کھمبا نظر نہیں آتا، یہ کس پر رکا ہوا ہے. اس پر اللہ نے اتنا بوجھ رکھا ہے کہ 7 طبق آسمانوں کے ہیں لیکن کوئی کالم نہیں ہے، کوئی کھمبا اور ستون نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو کس کے اوپر رکھا ہے؟ یہ اللہ کی وہ قدرت ہے جو تم کو غور کرنا چاہیے. اور اس کے بعد تیسرا لفظ ہے جبال، جبل کی جمع ہے جس کو ہم پہاڑ کہتے ہیں. یہ پہاڑوں کو اللہ نے زمین کے کپکپاہٹ کو روکنے کے واسطے رکھا ہے. والجبال ارساہا، کسی آیت میں آیا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کی میخ ٹھونک دی ہے. اور پہاڑوں کو رکھا اس لیے ہے ان تمید بہم، کہ تم کو لے کر ڈاواں ڈول نہ ہو جائے، کیونکہ زمین پانی پر ہے اور پانی میں اگر کوئی چیز رکھی جائے جیسے کشتی ہے تو وہ ہلتی رہتی ہے، ڈگمگ ڈگمگ کرتی رہتی ہے. اس زمین پر اللہ نے تمہارا قیام رکھا ہے جو سکون چاہتا ہے. تو زمین پر جو ارتعاش اور کپکپی ہے اس سے تمہیں سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو رکھا ہے. یہ ہے والجبال ارساہا، یہاں اسی کا اشارہ ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف کیف نصبت، کی کیسے اس کو نصب کیا گیا ہے. نصبت یہ فعل مجہول ہے، نصب کے معنی آتے ہیں اس کو کھڑا کرنا.
جیسے آپ کے لیے حکم ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم دین دنیا سے فارغ ہو جاؤ تو رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تو فنصب کے معنی وہاں سیدھا کھڑے ہو جانا اور دیر تک اللہ سے مناجات کرنا، راز و نیاز کرنا، اللہ کو اپنی تمام باتیں سنانا قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے یا دعاؤں کے ذریعے سے یا استغفار کے ذریعے سے. بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زمین کی طرف دیکھو کہ اللہ نے کیسے اس کو مسطح بچھایا ہے. مسطح، سطحت کا ترجمہ اردو میں مسطح ہوگا، ہموار کیا ہے. نرم اتنی ہے کہ کھیتی کر لو، کاشت کر لو، پانی کا اسٹاک کر لو، اور مضبوط اتنی ہے کہ کتنی وزن کی بلڈنگیں بناؤ وہ برداشت کر لیتی ہے. کتنے متکبر لوگ ٹھوکریں مار کے چلتے ہیں، زمین برداشت کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے، بلکہ آیت بھی موجود ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم زمین پر اکڑ کر چلنے سے لمبے ہو کر آسمان تک نہیں پہنچو گے، پہاڑ تک نہیں پہنچو گے، اور ٹھوکر مار کے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، لمبے ہو کر جب پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے اور ٹھوکر مار کے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے تو گھمنڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہوتا ہے اس کا. تو اللہ نے زمین کو مسطح بنایا ہے، ہموار بنایا ہے، اور تم اس کے موڑھوں پر پاؤں رکھ کے چلتے ہو. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، سورہ ملک میں کہا تم زمین کے اوپر اس کے موڑھوں پر پاؤں رکھ کے چلتے ہو. زمین تمہارے تابع کر دی گئی ہے، اور تم ان تمام چار چیزوں میں غور کر کے یہ دیکھو کہ یہ مخلوق ہے تو کوئی تو خالق ہوگا اس کا. کس نے بنایا ہے اس کو؟ اس ذات کی طرف، یعنی مخلوق سے خالق کی طرف ایسا توجہ کرو جیسے دھواں دیکھ کر کوئی آگ سمجھتا ہے. دھواں بغیر آگ کے نہیں ہوتا، دھواں ہے تو آگ ضرور ہوگی. ایسے جب مخلوق موجود ہے تو خالق کوئی ضرور ہوگا، خود سے کوئی شے پیدا نہیں ہوتی. یہ ہے دلیل. اس کے بعد ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد خطاب نبی سے ہے کہ اگر یہ لوگ نشانیاں، قدرت، دلائل دیکھ کر نہیں مانتے ہیں تو آپ اپنا کام کیجئے. وہ کام کیا ہے؟ فذکر، نصیحت کیجئے، تذکرہ کیجئے، ان کو سمجھائیے. وذکر یہاں اتنا ہی آیا ہے. دوسری آیت میں آیا ہے فإن الذکرى تنفع المؤمنین. زاریات میں کہا گیا ہے نفع دیتی ہے ایمان والوں کو نصیحت. تو نصیحت آپ کی تھی. اگر کسی کو نصیحت نفع نہیں دیتی ہے تب بھی آپ کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، آپ کا مقصد پورا ہو گیا. فذکر انما انت مذکر، اس کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ مذکر ہیں. مذکر کے معنی یاد دہانی کرنے والا. مذکرہ تسلی کو بھی کہتے ہیں، اور جو ٹکٹ ہم لیتے ہیں نا اس کا نام تذکرہ اسی واسطے ہے کہ وہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم پیسہ دے چکے ہیں، اس کو تذکرہ کہتے ہیں. اور مذکرہ یاد دلانے والی، یاد دلانے والا. مذکر اور ذاکر دونوں میں صرف باپ کا فرق ہے. تو فرمایا کہ آپ تو صرف مذکر ہیں یعنی سمجھانے والے ہیں، اور اس کا وضاحتی لفظ آیا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں. مسیطر کے معنی طاقت کے زور پہ منوانے والا، جس کو ہم دروغہ کہتے ہیں. اللہ نے مسیطر کی نفی کر دی ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ دروغہ نہیں ہیں، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، نصیحت کرنا ہے، منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے. اس جملے کی تعبیر سورہ انعام میں ایک اور انداز سے اللہ نے کی ہے کہ ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے اور آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں. ما من حسابک علیہم من شیء، جب آپ کے ذمہ ان کا حساب ہی نہیں ہے تو آپ اتنا فکر مت کریں کہ دروغہ بن جائیں اور زبردستی کریں. آپ کا ذمہ صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. اور رہا سوال یہ ان سے حساب لینا، وہ ہمارے ذمہ چھوڑ دیجیے، ہم کر لیں گے وہ. تو کسی نبی کے ذمہ منوانا نہیں تھا، مگر آج امت کے لوگ منوانا چاہتے ہیں، اور جھگڑا اسی میں ہوتا. ہر چاہتا ہے آدمی کہ میری بات نہیں مانی گئی، زیادہ وہ نافرمان، زیادہ غصہ اور انتقام. یہ جتنے جھگڑے کی جڑ ہیں منوانا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب رسولوں کے ذمہ منوانا نہیں ہے تو امت کے پاس منوانے کا پیغام کہاں سے آ گیا؟ آپ کو صرف پہنچانا ہے. اور پہنچانے کے لیے دو لفظ بتایا اللہ نے ہر داعی کے لیے. جو بھی پہنچانے والا انسان ہے اس کو سب سے بڑی صفت ہے نرمی.
نرمی کے معنی نرم لہجے میں، نرم لفظوں میں، اگر اس جگہ آپ ہوتے تو کیا پسند کرتے، اس لہجے میں آپ کو بات کرنا ہے۔ اور اس کو اللہ نے سورہ آل عمران میں 4 پارے میں نبی کی خاص صفت کے طور پر بیان کیا ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کے رحمت کی وجہ سے آپ ان کے حق میں نرم ہیں۔ لنتا لین سے بنا ہے، ہمارے پاس حکیم صاحب دوا دیتے ہیں نا، قرص ملین ہے وہ جلاب لانے کے واسطے، تو ملین لین سے بنا ہے، نرم چیز کو کہا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے رحمت سے مکے والوں کے حق میں نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت ہوتے، غلیظ القلب، دل کے گاڑھے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے اطراف سے وہ بکھر جاتے، آپ کے قریب نہیں آتے۔ تو داعی کے لیے پہلی صفت ہے نرم ہونا، اس کے لہجے میں نرمی، اس کی زبان میں نرمی۔ اگر آدمی کے لہجے میں مٹھاس ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ملک کو حاصل کر سکتے ہیں، خوش زبانی اور خوش مزاجی سے آپ ملک حاصل کر سکتے ہیں، اور سختی منع نہیں ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ایک مثال بھی دی ہے حضرت موسیٰ کی، فرعون کے پاس جاؤ، نرم بات کرو۔ موسیٰ جیسے پیغمبر سے حکم ہے فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون کی صفت میں لکھا ہے وہ سرکشی کر رہا ہے، اپنے انسانیت کے لیمٹ سے اوپر جا رہا ہے، انہو طغا، سرکشی کیا ہے، مگر پھر بھی اس سے بات نرم کرو۔ اور جبکہ اللہ کو معلوم ہے یہ غرق ہونے والا ہے، یہ کفر پہ رہنے والا ہے، یہ جہنم میں جانے والا ہے، یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، پھر بھی یہ حکم دیا ہے کہ نرم بات کرو۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید وہ بات مان لے اور شاید وہ تمہاری نصیحت قبول کر لے۔ یہ سب تربیت ہے معلم کی، حقیقت میں اللہ کے علم کے مطابق وہ نہ ماننے والا تھا نہ قبول کرنے والا تھا۔ تو نرمی معلم کی صفت ہونا چاہیے۔ آپ جتنے لوگ تر شروع ہوتے ہیں، پیشانی پہ بل آتا ہے، سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، اللہ نے پسند نہیں کیا ہے۔ خود نبی کی پیشانی پر جب بل آیا اور نابینا صحابی آ گئے تو اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی۔ سورہ عبس پوری پڑھ لیجیے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ کی پیشانی پہ بل آیا، چہرے پہ تیوریاں آ گئیں کہ نابینا پر داخل ہو گیا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد اس نابینا صحابی کا حضور استقبال کرتے تھے اور کہتے تھے مرحبا مرحبا من عاتبنی ربی فی، اے وہ شخص جس کے بارے میں مجھے میرے رب نے ڈانٹا ہے، عاتبنی ربی فی، اس طرح اس کو استقبال میں حضور استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عام انسان، عام نبی نرم ہونا ہے، معلم کو نرم ہونا چاہیے، جتنے لوگ دعوت دیتے ہیں ان کو نرم ہونا چاہیے۔ داعی کے لہجے میں غرور، گھمنڈ، تکبر، تحقیر یہ بالکل پسند نہیں کی گئی ہے۔ ہر داعی کے واسطے یہ صفات لازم ہے۔ تو فذکر، آپ نصیحت کیجیے۔ نصیحت کے لیے دوسری صفت بتائی قرآن کریم میں، وہ یہ ہے کہ منمانی قصے مت سنائیے، منمانی واقعات مت سنائیے۔ آپ اگر واقعی معلم ہیں، نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن پیش کرنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ نے کہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف پارہ 26، اس آیت کی الفاظ ہیں کہ نصیحت آپ کو کرنا ہے۔ نصیحت کرنے کے لیے قصے کہانیوں پر مت جاؤ، فرضی واقعات مت سناؤ، بالقرآن، فذکر بالقرآن، نصیحت قرآن سے کرو۔ اور اگر آدمی قرآن سے نصیحت کرے گا تو سننے والے کو اعتراض کا موقع نہیں ملتا، اس کو سوائے ماننے کی کوئی دوسرا راستہ نہیں ملتا ہے، وہ تسلیم کر لیتا ہے۔ اور اگر آپ دوسرے واقعات سنائیں گے تو وہ مباحثے پر آئے گا، آپ کی دلیل کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، وکیلانہ بحث کرے گا، حجت الفقری بن جائے گا۔ جب آدمی حجت غلط طریقے سے دیتا ہے تو اللہ نے اسے کیا کہا ہے؟ لہو حجت داحضہ کہا۔ حجت داحضہ کے معنی دلیل میں جان نہیں ہے مگر بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، اس کو حجت داحضہ کہا اللہ نے 25ویں پارے کے اندر۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ داعی کے لیے قرآن پیش کرنا ہے، نرم لہجے میں بات کرنا ہے، خود کو مخاطب کی جگہ پر رکھ کر بات کرنا ہے کہ اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو اپنے لیے کون سا لہجہ پسند کرتا اور کون سا طریقہ پسند کرتا۔ اس کے بعد آگے فرمایا الا من تولی وکفر، یہ الا استثناء ہے، مگر کون سا استثناء ہے؟ یہ مسیطر سے استثناء نہیں ہے۔ آپ داروغہ نہیں ہیں،
مگر جو پیٹھ پلٹا لے اور کفر کر لے تو کیا ان کے واسطے دروغہ ہیں آپ؟ نہیں، دروغہ ان کے واسطے بھی نہیں ہے، مگر ان کے واسطے ہم انتظام کریں گے۔ جو کفر کرے گا، پیٹھ پلٹائے گا، نصیحت قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے حساب کتاب ہم کریں گے اور اس کے سزاؤں کا انتظام بھی ہم کریں گے۔ آپ کو انتقام لینے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ الا من تولی، مگر جس نے پیٹھ پلٹایا، وکفر، اور منہ موڑ لیا، فیعذبہ اللہ، تو عنقریب اللہ اس کو عذاب دے گا۔ کون سا عذاب دے گا؟ العذاب الاکبر، بڑا عذاب۔ دنیا کے عذاب کو اصغر کہا ہے اور آخرت کے عذاب کو اکبر کہا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، دون عذاب الاکبر کا مطلب ہوتا آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کا عذاب جو اصغر ہے ہم وہ بھی ان کو سزا دیں گے۔ تو اللہ نے دنیا کے تمام سزاؤں کو اصغر کہا ہے اور آخرت کی سزا کو سخت کہا ہے، اکبر کہا ہے۔ اور سورہ فجر میں پیچھے گزر چکا ہے کہ ویسا دوسرا کوئی باندھنے والا نہیں، وَلَا يُوثِقُهُ، جیسے وہ اللہ باندھے گا زنجیروں میں، 70 گز کی زنجیروں میں، جس کا ذکر مدثر میں آیا ہے، ویسا کوئی باندھے نہیں، کوئی نہیں باندھ سکتا ویسا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ اس کو عذاب دے گا، عذاب اکبر۔ کب دے گا؟ کیسے دے گا؟ کہاں دے گا؟ اس کا جواب ہے اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری ہی طرف ہے اس کا لوٹنا۔ الینا کو مقدم کیا اور ایاب کو مؤخر کیا، اس سے حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ جب کبھی جو چیز کو مقدم نہیں کرنا ہے اس کو مقدم کیا جائے تو حصر کے معنی پیدا ہوتے۔ یہ حصر کیا ہے؟ یہاں وہاں جاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن سورہ فاتحہ تو آپ کو اچھی یاد ہے نا، سورہ فاتحہ میں آ کے بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اگر ہم کہیں اللہم انا نستعینک تو کیا معنی ہوں گے؟ اے اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن جب اسی کو ہم کہہ دیں ایاک نستعین، نستعین کو مؤخر کر دیں، ایاک کو مقدم کر دیں تو معنی ہوگا ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ ای کا معنی جو ہے اس کو حصر کہتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ حصر ہے۔ تو جب کبھی حصر کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو اللہ اس کو مقدم کرتے ہیں جس کو مؤخر کرنا چاہیے، جیسے یہاں ان الینا ایابہم، اس کو اصل یوں ہونا چاہیے کہ ان ایابہم الینا، بے شک ان کی واپسی میرے پاس ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے ان کی واپسی میرے پاس ہونے والی ہے یہ کہنے کے بجائے کیا کہا؟ بے شک ان کی واپسی ہمارے ہی پاس ہونے والی ہے، بے شک ہمارے ہی پاس ہوں گے واپس۔ یہ کیسا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جو ہم راجعون کہتے ہیں، کہیں وإلی اللہ ترجع الامور، سارے امور لوٹتے ہیں اللہ کی طرف۔ تو کہیں ترجعون ہے اور کہیں پر ایاب ہے۔ ایاب ایوب سے بنا ہے، ایاب اور ایوب جو بار بار رجوع ہو اللہ سے اس کو ایوب کہتے ہیں، اور ایاب کے معنی واپسی۔ متی ایابہم، ان کی واپسی کب ہے؟ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ واپسی کب ہے، لیکن اتنا پکا ہے کہ ان کی واپسی میرے ہی پاس ہے، کوئی دوسرا اور راستہ نہیں ہے۔ ان الینا، بے شک ہماری ہی طرف ہے، ایابہم، ان کو واپس ہونا۔ ثم، پھر، یہ ثم جو ہے تراخی کے واسطے آتا ہے، تھوڑا وقفہ بیان کیا جاتا ہے، کتنا ٹائم ہے یہ نہیں معلوم لیکن وقفہ ضرور ہے، تو ثم آئے گا۔ انا، بے شک، علینا، ہمارے ذمہ ہے، حسابہم، ان کا حساب۔ اب حساب دو طرح سے ہوگا، ایک حساب ہوگا جس میں جرح ہوگی، اور جس سے جرح ہوگی وہ بچے گا نہیں، یہ حضور نے کلیئر کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے من نوقش الحساب فقد عذب، جس سے حساب میں جرح کی جائے گی اس کو عذاب دیا جائے گا، بچ نہیں سکتا۔ یعنی کوئی آدمی کتنا ہی قانون داں ہو اس کو پھنسنا ہے، کیونکہ وہ حساب کتاب میں فیل ہو جائے گا۔ نہ توحید کا حساب دے گا، نہ رسالت کا، نہ قرآن کے حقوق کا، نہ پڑوس کے حقوق کا،
نہ اللہ کے حقوق کا، اس کو پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ من نوقش الحساب فقد عذبا، یہ حدیث یاد رکھو۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکالمہ نقل کیا بخاری نے، طویل کلام ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا سکھایا حضور نے، اے اللہ ہمارا حساب آسان لیجیے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں آپ نے کہا تھا حساب ہوگا تو بچے گا نہیں، اور آپ کہتے ہیں حساب آسان لیجیے۔ جب حساب میں بچے گا نہیں تو حساب آسان کا کیا مطلب ہے؟ یہ بی بی عائشہ پوچھ رہی، بخاری میں دونوں جرح موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا حساب یسیر کا مطلب جرح نہیں ہوگی، صرف پیشی ہوگی، آؤ اور جاؤ۔ تو دعا میں یہ کرو اللہم حاسبنا، اسی آیت پر ہے وہ دعا، اسی آیت پر بخاری میں ملے گا آپ کو کتاب التفسیر میں، اللہم حاسبنا حساب یسیرا، ہمارا حساب آسان لیجئے، یعنی صرف پیشی اور گزار دیجئے، ایک ایک پوائنٹ پر جرح مت کیجئے، یہ گزارش ہے اللہ سے۔ اور اسی کو بڑے اچھے ایک شاعر ہیں، انہوں نے بڑے ڈھنگ سے پیش کیا ہے، بڑے ڈھنگ سے پیش کیا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، یا اگر بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یعنی میری گزارش تو یہ ہے کہ میرا حساب مت لیجیے، تو سارے جہان سے غنی ہے، بے نیاز ہے، ایک کو حساب کے بغیر چھوڑ دے گا تو کیا بگڑ جائے گا، مجھے چھوڑ دے، حساب مت لے میرا۔ یا اگر حساب لینا ضروری ہے تو مصطفیٰ کی نگاہوں سے اوجھل کر کے حساب لو، کیونکہ میرے گناہوں سے میرے رسول کو شرمندگی ہوگی۔ یہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ حساب لینا ہی ہے تو جرح مت کیجیے، اور یہی دعا ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا کا، کہ جرح نہ ہونے پائے۔ اگر جرح ہوگی تو کوئی بچے گا نہیں۔ اور اس جرح کے اوپر کئی روایتیں بخاری کے اندر موجود ہیں کہ اگر صرف پانی کا حساب لیا گیا، صرف پانی کا، تو ہم پانی کا حساب نہیں دے سکیں گے، کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہاں پر میں اور واقعات کو نہیں لاؤں گا کیونکہ دوسرے بھی سوال جواب باقی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سوال جواب آپ کر لیجئے، بس حساب کی تیاری کیجئے، مگر حساب کی تیاری میں یہ ہے کہ آپ یہی دعا کیجئے، من نگویم اطاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش، اطاعتیں قبول کر لوں یہ نہیں خواہش ہے، بس معافی کا قلم گناہوں پر پھیر دیجئے، کیونکہ اطاعتیں تو قابل قبول ہے نہیں، کمزور ہیں، اگر معافی کا قلم پھیر دیا تو بخشش کی امید بڑھ جائے گی۔ تو یہ حساب یسیر کی دعا کرنا ہے۔ بات ختم ہو گئی، آپ سو سوالات کرنا ہے کر لیجئے جی، نیا دیجئے، نیا سوال۔ سوال غور سے سنیے تو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص قرآن کی صرف ایک ہی آیت پوری طرح سمجھ کر پڑھتا ہے تو یہ شخص اس شخص سے بہتر ہے جو پوری قرآن بغیر سمجھے پڑھ سکتا ہے۔ یہ بات کہاں تک درست ہے وضاحت فرمائیں۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، اس میں شک نہیں ہے کہ مقصود تک پہنچتا ہے۔ قرآن سے ثواب حاصل کرنا ضمنی ہے، اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنا یہ اصلی ہے، کیونکہ قرآن چاہتا ہے کہ آپ جنت تک پہنچو، اور جنت تک پہنچنے کے لیے قرآن کی رہنمائی چاہیے، اور اسی کا نام ہدایت ہے۔ اور یہی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جنت تک میں جانے کا جو سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے وہ قرآن بتاتا ہے۔ اور اگر آپ ترجمہ سے نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے نہیں، تو آپ کو ثواب ملے گا لیکن راستہ نہیں ملے گا، دائیں جائیں بائیں جائیں کیسے راضی کریں۔ تو ثواب کے لیے تو قرآن پڑھنا جائز ہے۔ ہمارے مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، فرماتے تھے گوشت مانگو تو ہڈی خود آئے گی، لیکن ہڈی مانگو گے تو گوشت نہیں آئے گا۔ گوشت کے ساتھ ہڈی آ سکتی ہے خود بخود، لیکن ہڈی مانگیں گے تو گوشت نہیں آئے گا۔ اب قرآن کو پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اگر سمجھ کر پڑھیں گے، ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو ثواب خود بخود آئے گا، خود بخود سے بات چل کے آئے گا۔ ثواب کے لیے الگ کوشش کرنا نہیں ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے ابن ماجہ کی ایک روایت پڑھتا ہوں، کتاب الصلاۃ کی ہے،
گھر میں ابن ماجہ ہے تو ویریفائی کر لیجیے. اگر کوئی انسان سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ پڑھے گا نا نماز میں 100 رکعتیں پڑھ لے، مان لیا 100 رکعتیں 200 رکعتیں، تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، اور کم سے کم کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ 7 آیتیں ہیں. ضم سورہ چھوڑ دیجیے، کون سا سورت پڑھتا نہیں معلوم، انا اعطینا چھوٹی سے چھوٹی پڑھتا ہوگا، لیکن سورہ فاتحہ تو کم سے کم پڑھے گا نا، اور 7 آیتیں ہیں اس میں، اور 100 رکعتوں میں کتنا ہوا؟ 700 آیتیں. یہی لکھا ابن ماجہ میں، اگر کوئی 100 رکعت پڑھتا ہے نماز میں، سورہ فاتحہ بھی اس میں شامل ہوگی، اور بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے تو اس کے مقابل ایک آیت سمجھ کے پڑھتا ہے تو وہ بہتر ہے. یہ حدیث کہاں ملے گی؟ ابن ماجہ میں ملے گی، کتاب الصلاۃ میں ملے گی. آپ اس سے واضح سمجھ میں آتا ہے کہ 700 آیتیں کدھر لوگ نماز میں، اور ایک آیت سمجھ کر پڑھنے میں کتنا فرق ہے، یہ نبی نے خود بتا دیا ہے. مگر ہماری امت کے لوگ ابن ماجہ کیا جانیں؟ کس کو معلوم ہے ابن ماجہ؟ وہ تو کتب خانے میں رکھی ہوئی ہے یا مدرسوں میں پڑھی ہوئی ہے، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں. قرآن پڑھنے والا جب کوئی نہیں ہے تو حدیث میں پڑھنے والا کون ہے؟ تو اتنا فرق ہے. 700 آیتیں بغیر سمجھے پڑھنے سے ایک آیت کا سمجھ کے پڑھنا یہ بہتر ہے اس حدیث کی وجہ سے. جی دوسرا سوال ہے، دین کا علم یعنی قرآن اور حدیثوں کا علم ہر مسلم مرد عورت پر فرض بھی لازم ہے، مگر اس طرف آج کل کا علم عام مسلمان بالکل ہی بے پرواہ اور غافل نظر آتا ہے. اشخاص کا آخرت میں کیا انجام ہوگا، وضاحت فرمائیں. دیکھیے، انجام سے اس کا تعلق نہیں ہے، غفلت تو ہے، غفلت کا انجام الگ ہے. غفلت کرنے والا انسان اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، اور جو وقت کو ضائع کرتا ہے ایسے انسان کو وقت بھی ضائع کر دیتا ہے. یہاں وہاں پڑے رہیں گے، ان کو کوئی اوقات نظر نہیں آ رہی. ہر وہ انسان جو وقت کو قیمتی سمجھتا ہے وہ قیمتی بن جاتا ہے، اور جو قیمتی شے کو قیمتی نہیں سمجھتا ہے اس کا غفلت میں گزر جاتا ہے. اور اس کو ہم فیصلہ تو نہیں کر سکتے، تو فیصلہ اللہ کریں گے، لیکن کلمہ کی بدولت کافی امید ہے. اور کلمہ کے بغیر غفلت کی سزا ان کو کیا ہوگی کہ وہ خود اپنے آپ سے غافل ہوں گے. جیسے خود اللہ نے کہا، کیا کہا انسان؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو مجھے بھلا دے گا وہ خود اپنے آپ کو بھول جائے گا. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، نسوا اللہ فانساہم انفسہم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے کہ میں بھی کچھ ہوں، مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، میرا بھی کچھ ٹائم ہے، مجھے بھی کچھ پلان کرنا ہے، بھلا دیا. تو یہ اللہ نے کہا ہے. یہ سورہ حشر کی آخری رکوع میں آیت موجود ہے، اس کو اچھا دیکھ لیجیے. اور اس کے بعد ہی کہا ہے کہ جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جو اللہ کو بھلائے گا اللہ اس کو اس سے بھلا دیں گے، اور وہ غافل ہو کر جہنم میں جائے گا تو جنتیوں کے ساتھ نہیں رہ سکے گا. اس کا اشارہ اسی کی طرف ہے. آپ کتنی بھی آپ کوشش کر لیں، لیکن اگر آدمی کے دماغ میں اور جسم میں غذا حرام چلی گئی تو اس کے لیے جہنم طے ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا. اور جب جہنم طے ہے تو ہدایت کہاں سے آئے گی، غفلت کہاں سے آئے گی؟ من نبت بالحرام فالنار اولی بہ. جو جسم ڈیولپ ہوگا حرام غذاؤں سے جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے. تو جب لوگ حرام غذائیں کھائیں گے، احتیاط نہیں کریں گے، تو پھر ان کا جسم جو تیار ہوگا وہ جہنم کے لائق بن رہا ہے، تو غفلت دور کیسے ہو سکتی ہے؟ تو غفلت کا علاج یہ ہے کہ حرام غذاؤں سے پرہیز کرو. اور بخاری نے کتاب التقویٰ میں یہی بحث کی ہے کہ بندہ متقی ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ مشکوک چیزوں کو نہ چھوڑ دے. لا يبلغ العبد حقیقت التقویٰ حتی یدع ما حاک فی الصدر. دل میں کھٹک ہو کہ یہ حلال ہے کہ حرام، مشکوک ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے. آپ مر نہیں جائیں گے اس کو چھوڑنے سے. ہر وہ چیز جس میں شک پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دیجیے. آپ کے تقوی کا علاج یہی ہے، اور اس سے انشاءاللہ غفلت دور ہو جائے گی. کس کی؟ نہیں، اس کے آگے نہیں بول سکتا میں.
کہ کس کا کھانا حلال ہے کس کا کھانا حرام ہے، وہ کیسے بول سکتا ہوں میں؟ بتا دیا نا ذمہ داری. اگر شک ہے تو آپ مت کھائیے، یہ تو ہے اس کا علاج. جس کھانے میں آپ کو شک ہے یا حلال و حرام سے مشکوک ہے، آپ اس کھانے کو چھوڑ دیجیے، متقی بنیں گے آپ. کھا لینے سے نہ کھانا بہتر ہے. اور ایک بات امام بخاری کے استاد نے کہی ہے، میرے استاد نہیں، بخاری کے، سفیان ثوری ان کا نام ہے، بخاری میں یہ قول موجود ہے ان کا، الحلال لا يحتمل الصرف. یہ دو جملے یاد کر لیجیے آپ. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ حلال میں فضول خرچی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. اگر فضول خرچی ہو رہی ہے تو یقیناً وہ حرام ہے، کیونکہ حلال مال میں فضول خرچی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سفیان ثوری کہہ رہے ہیں جو بخاری کے استاد ہیں. بخاری میں درج ہے یہ الحلال لا يحتمل الصرف. اب اس جملے کے بعد میں کیا بولوں؟ مجھ سے کیا کروانا چاہ رہے ہیں آپ؟ بخاری کے استاد کہہ رہے ہیں نا اگر فضول خرچی ہو رہی ہے تو حرام ضرور ہے اس میں. اور تیسری بات، ہمارے اکابر کہتے ہیں جیسا مال آتا ہے ویسا جاتا ہے، یعنی جیسا پھوکٹ میں آیا ہے ویسا پھوکٹ میں کھا کے لوگ چلے جائیں گے. اگر محنت سے آیا ہے، مشقت سے آیا ہے، تو آپ کی غذائیں وہ لوگ کھائیں گے جو متقی پرہیزگار ہیں. اس کو حضور نے اس انداز میں کہا ہے لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی. ولا تاکل الا من تقی، اور تو بھی مت کھا مگر متقی سے. یہ دو جملے حضور کے یاد رکھ لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم متقی سے کھاؤ اور متقی کو کھلاؤ تاکہ کھانا نور بنے، ظلمت نہ بنے. ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں. اگر آپ کو پورا شوق چاہیے تو کتاب الاطعمہ پڑھیے. بخاری میں کتاب الاطعمہ، کھانے کا بیان موجود ہے، پڑھ لیجیے. جی آگے چلو، کچھ اور بولنا ہے؟ کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں تو کر سکتے ہیں. اسلام کے تعلق سے، بزرگ بچی کے تعلق سے، اللہ اور کی رضا کے تعلق سے کوئی سوال اگر کوئی شک پیدا ہے آپ کے ذہن میں تو بات کریں تو آگے چلیں. السلام علیکم. مائی دور رکھ کے بولیے آپ. اگر 3 دن بھی اگر بھوکا ہوتا ہے وہ حرام بھی حرام ہو جاتا ہے. ایسا کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں کبھی ہوا کسی کے ساتھ؟ پرانی بات ہو گئی. آج ایسا ہے کہ 3 دن فاقہ تو چھوڑو، 3 ٹائم میں 1 ٹائم چھوڑتا نہیں. بتاؤ کوئی اس میں بیٹھا ہوا ہے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایسا آپ کوئی نہیں ہے. اور وہاں جو لفظ ہے نا حلال ہو جاتا، یہ جملہ غلط. حلال نہیں ہو جاتا، وہ حرام حرام ہی رہتا، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کہا تم سے سوال نہیں ہوگا. اضطرار کہتے ہیں اس کو، اضطرار. حالت اضطرار میں اگر وہ ایسا کھانا کھا لے جو حرام ہے، خنزیر کھا لے، مگر 2 شرطیں وہاں بھی ہیں، غیر باغی ولا عادل. یہ قرآن کے الفاظ میں جہاں بھی خنزیر بھی کھا سکتا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ وہ حلال ہو گیا. یہ جملہ غلط ہے، اس کی تصحیح کرنا چاہیے. حرام کو حلال کون کر سکتا ہے؟ حرام تو حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہوا. ہاں اللہ نے کہا 2 شرطوں کے ساتھ، غیر باغن ولا عادن. باغن کے معنی لذت لینے کی نیت نہ ہو، اور عادن کے معنی حد سے تجاوز کرنے کی نیت نہ ہو. جتنے سے جان بچ سکتی ہو اتنا ہی کھائے، اور لذت کی نیت نہ ہو، تو وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا نہیں بولنا، بلکہ تمہارے لیے اللہ نے معاف کر دیا ہے، جان بخش دی ہے. حلال ہرگز نہیں ہوا. کوئی دنیا کی طاقت کسی حرام کو حلال کر نہیں سکتی، نبی بھی نہیں کر سکتے. نبی کے واسطے بھی اللہ نے حکم دیا، سورہ تحریم پارہ 28، اس کا نام ہی سورہ تحریم ہے. تحریم کے معنی جو چیز حلال ہے نبی نے اس کو حلال کر دیا. اللہ نے کہا لما تحرم، آپ نے کیوں حرام کر دیا؟ جو ہم نے شہد کو حلال کیا ہے تو اے نبی آپ نے کیوں اس کو حرام کر دیا؟ سورہ تحریم کا مطلب یہی. تو تحریم کا مطلب یہ ہوتا حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کا صرف اللہ کا ہے، نبیوں کا بھی حق نہیں ہے یہ. اس لیے جملہ بولنا غلط ہے کہ حلال ہو جاتا ہے. ہاں یوں کہو حالت اضطرار میں اللہ نے کہا ہے ہم معاف کر دیں، مگر 2 شرطیں یاد رکھیں، نہ لذت ہو نہ تجاوز ہو. 2 چیزیں یاد رکھیں. جی دوست 4 لوگوں کو لے کے جانا ہاں تو
दोस्त गुनाहगार बता रही हैं, चारों भी गुनाहगार। अब आप बताइए क्या आपका क्या फैसला है? कुछ शुबह हो रहा है आपको इसमें? वो गुनाहगार बता देंगे जाने वाला। कहते हैं दाखिल हुआ था चोर बनकर और निकला है डाकू बनकर, इस खाने वाले के वास्ते हुक्म दिया। जियाफत के बयान में पढ़ लीजिए मिशकात शरीफ में कि जो दाखिल हुआ था वो चोर बनकर और जब निकला है तो डाकू बनकर। ये सिफात है उनके जो तुफैली हैं, तुफैली हैं, उनका हाल बता रहा हूं। ये अल्लाह के नबी के पास दावत आई थी दर्जी के पास से, 5 का खाना बना था। एक साथी और आ गए हुजूर के पास, तो हुजूर साथ लेके गए उनको और जाके दरवाजे पे उसको बुला के बोलते हैं ये एक आदमी ज्यादा आ गया है, अगर आप इजाजत दी तो ये मेरे साथ खाएगा और ना वापस चला जाएगा। हुजूर ने अपने उम्मती से ये जुमला कहा है। आज हमारे पास बोलते हैं आजा मेरा शागिर्द है, 5-6 आ जाओ, कितने भी आ जाओ। ये इस हदीस के खिलाफ है कि नहीं है? अगर इतना ज्यादा एतमाद है तो हुजूर से बढ़ गए क्या? हुजूर तो कहते हैं परमिशन लेना उसको बुला के बाकायदा, ये मेरा एक आदमी है जिसकी दावत नहीं दिया था तुमने, मगर मेरे साथ लग गया है, अगर आप इजाजत दिए तो खाएगा वरना वापस जाएगा। ये है तरीका असल में। और हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो इतना सिरातल मुस्तकीम पर चला, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत कर दिया तुझी है। तो हर नमाज के बगैर सूरह फातिहा जिक्र होगी तो क्या सीधे रास्ते पे चल रहे हैं लोग? पुराना सवाल है। सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। जब अकेला पढ़े आदमी और इमाम के पीछे पढ़े तो सूरह फातिहा के बगैर साबित नहीं हो रहा। सूरह फातिहा हमारी पढ़ रहा है इमाम हमारा इसी वास्ते है कि हमारी तरफ से बोले। अगर वो हमारी तरफ से नहीं बोलता है तो हमारा इमाम का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। इमाम बनाया क्यों जाता है? ये उन 100 हदीसों में से एक हदीस है जिसको हदीस पर अमल करने वाले ही नहीं मानते। मिशकात में नहीं, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, इन्नमा जुइलल इमाम लिउतम्मा बिही, इमाम बनाया ही जाता है इसीलिए कि उसकी इक्तदा की जाए। फइदा कबरा फकब्बिरु, जब तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो। वइदा क़रा फअनसितु, और जब वो क़िराअत करे तो तुम चुप हो जाओ। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। किताब सलात में कोई अहले हदीस इसको नहीं पेश करता, कोई अहले हदीस नहीं सुनाता इसको। और आप लोग भी किताबों का मुताला नहीं करते। मैंने इससे पहले सुनाया था, एक किताब आई है मेरे पास, गैर मुक़ल्लिदीन का सही अहादीस से इन्हिराफ। सही हदीस से इन्हिराफ क्यों है? वो भी अपने मसलक पे अमल करते हैं, हदीसों पे अमल नहीं करते हैं। इस किताब में 200 हदीसें हैं जिसमें 35% हदीसें बुखारी मुस्लिम की हैं और बाकी दूसरी जगहों से दी गई। इस पर अमल नहीं करते। उसमें से एक हदीस ये भी है। तो ये जो शोर कर रहे हैं ना सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, हम कब कहते हैं होती? हमारी सूरह फातिहा इमाम पढ़ रहा है, हम ये कह रहे हैं, मगर ये अपनी आवाज निकालते जा रहे हैं। हमारी तरफ से इमाम सूरह फातिहा पढ़ता है, ज़म्मे सूरा करता है। इसलिए ये कहना कि हमारी सूरह फातिहा नहीं हुई, नमाज नहीं हुई, ये धोखा देना, झूठ बोलना है। मुस्लिम के बाद दूसरी हदीस, मन कान लहू इमाम फक़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन, जिसका इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की क़िराअत है। इतनी साफ हदीस मौजूद है। फिर बोलते हैं सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, तो बोलते जाओ, जितना चिल्लाना चिल्लाते जाओ। अदिल्ला शरइया, अदिल्ला शरइया एक किताब का नाम है जो देवबंद से निकली है, शेखुल एकेडमी से निकली है। उनके तमाम 10 सवालों के जवाबात पूरे दलाइल के साथ मौजूद हैं। आप इसका मुताला करें तो आपको दलाइल मिल जाएंगे। रुकू में कुरान पढ़ते क्या? रुकू में कुरान पढ़ते क्या? फिर कुरान पढ़ते वक्त चुप होना है ना, तो रुकू में और सजदे में कौन सा कुरान है? ये अकबर का खुलासा किसका? अकबर? अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर के माने अकबरों मिन कुल्ली शै, हर चीज से बड़ा। अकबर के माने अकबरों मिन कुल्ली शै,
ہر چیز سے بڑا ہے، اس میں تفضیل ہے یہ۔ سوال نمبر 3 سورہ انعام آیت نمبر 141 میں ارشاد ہے کہ باغات کے پھل اور زراعت بھی کھیتی کاٹنے کے وقت اللہ کا مقرر کیا ہوا حق بھی ادا کیا کرو، اس کی زکات دیا کرو۔ پھلوں اور اناج کی کھیتی کاٹتے وقت ان دو چیزوں کو زکات کہا گیا ہے، وضاحت فرمائیں۔ زکات تو فارسی لفظ ہے، آتو حقہ یوم حصادہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن کاٹوائی ہوتی ہے اس دن اس کا حق دے دو۔ اب اس کو آپ زکات کہو، ترجمہ کرنے والا زکات کہے گا، زکات عام لفظ ہو گیا، یہ فارسی لفظ ہے، جس کے معنی آتے ہیں مال کی وہ مقدار جو اللہ کے حکم کے مطابق الگ کر دیں گے تو بقیہ مال پاک ہو جائے گا۔ اب زمین عشری ہے یا خراجی ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اس کی زمین میں زراعت جو ہو رہی ہے تو پانی آسمان سے برستا ہے وہ کافی ہے، یا آپ کو مشین لگا کے خرچہ کر کے پانی پہنچانا پڑتا ہے؟ دونوں میں فرق لکھا ہے، یا تو 20واں حصہ یا 40واں حصہ۔ آسمان سے کام چل گیا تو آپ کو 20واں حصہ دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے کام چلا دیا آپ کا، اور آپ نے خود خرچہ کیا ہے تو 40واں حصہ کرنا پڑے گا۔ اسی کو عشری کہتے ہیں اور نصف العشر کہتے ہیں، عشر کا نصف یعنی 40واں۔ تو جو بھی کھیتی ہو، زراعت ہو، اس میں شرط نہیں ہے کہ وہ کتنا ہو، نصاب کو پہنچتی ہو کہ نہ پہنچتی ہو، جو بھی پیدا ہوا اس میں سے اگر آپ نے پیسہ لگا کے پیدا کیا ہے تو 40 روپے میں سے 1 روپیہ دے، 40 پاپیا لگے 1 پاپیا دے دینا، 40 تھیلے پیدا ہوئے 1 تھیلا دے دینا۔ اور اگر آپ نے اس میں خرچہ بہت زیادہ کیا ہے تو آپ اس کے لحاظ سے اس کا نصف کر دینا ہے، یہ حکم دیا گیا۔ تو نصف ہو تو اس کو ذرا زکوٰۃ کہنا نہیں چاہیے، اس کو اس کا حق کہنا چاہیے۔ اس کو بعض لوگ عشری کہتے ہیں، بعض لوگ خراجی کہتے ہیں۔ خراجی وہ زمین ہے جو کافروں سے حاصل کی گئی ہو، کافروں کے پاس سے منتقل ہو کر آپ کے پاس آئی ہو، وہ خراجی ہے۔ اور اگر آدم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلم سے مسلم تک آپ کو پہنچی ہے تو وہ زمین عشری کہلاتی ہے، یہ عام تعریف ہے۔ لہٰذا اگر عشری ہے تو زمین کا پیداوار جس دن کٹنگ ہو اس دن آپ غریبوں کو دے دینا۔ ہمارے تو گاؤں میں لوگ کھلیان ہی میں دے دیتے ہیں، گھر تک نہیں لاتے ہیں، وہیں اس کو تولتے ہیں، 40 کلو میں سے 1 کلو نکال دیتے ہیں وہیں، اور بولتے ہیں یہ لے جاؤ، جو بھی مستحق میں لے جاؤ، گھر تک نہیں لاتے، وہیں کا وہیں نکال دیتے ہیں۔ تو یہ زمین کی زراعت کا یہ حکم دیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں حلال 8 جانوروں کا ذکر ہے، جس میں نر مادہ اونٹ، نر مادہ بیل گائے بھیڑ، نر مادہ بکرا بکری، اس میں گھوڑے بھینس اور گائے کا ذکر نہیں ہے۔ تو کیا یہ جانور حلال نہیں ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ اور ان جانوروں کی تجارت کرنے والے لوگ کتنی زکوٰۃ ادا کریں یہ بھی وضاحت نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم آ گئی ہیں۔ 8 ثمانیۃ ازواج، یہ آیت ہے جو نمبر لکھا ہے یہاں، ثمانیۃ ازواج۔ سورت کا نام سورہ انعام ہے اسی وجہ سے، اس میں 8 قسم کے جوڑے چوپایوں کا ذکر اللہ نے خود کیا ہے۔ اس میں گائے کا ذکر ہے، بھینس کا نہیں ہے، لیکن بھینس گائے پر قیاس ہوتی ہے کیونکہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ ہر معاملے میں جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے، تو اس واسطے 8 میں پورے آ جاتے ہیں۔ بکریوں میں 2 ہیں، اون والے اور بال والے، گائے میں 2 ہیں، سفید اور کالے، دونوں آ جاتے ہیں، اونٹ بھی اس میں آ جاتا۔ چونکہ گھوڑا اس میں ذکر نہیں ہے کیونکہ گھوڑے کو آلے جہاد کہا گیا ہے۔ گھوڑا جائز تھا، کاٹ کے کھانا درست تھا، لیکن جب آلے جہاد حضور نے قرار دے دیا تو اس کا کھانا منع کر دیا، اب اس کو نہیں کاٹ سکتے۔ حرام گوشت نہیں ہے، اکرامن نہیں کاٹ سکتے، جیسے آدمی کا گوشت اکرامن منع ہے، ایسے گھوڑے کا گوشت بھی اکرامن منع ہے کہ وہ آلہ جہاد ہے، اس لیے اس کو منع کر دیا، اس کے گوشت میں کوئی خرابی نہیں۔ اور اللہ نے جہاں سواریوں کا ذکر کیا ہے وہاں گھوڑے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نحل پارہ 14، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہاں اس کا ذکر کیا ہے، جہاں گھوڑے کا گدھے کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ کھانے میں نہیں آئے گا۔ گدھا بھی اسی واسطے منع ہے، ابو حنیفہ نے اسی آیت کو کوٹ کیا ہے۔
اگر کھانے میں ہوتا، یہ تو کھانے کی جگہ ذکر ہوتا ہے اس کا ذکر تو سوالی کی جگہ پہ اللہ نے کیا ہے، لہذا جو حکم گدھے کا ہے وہی گھوڑے کا ہے۔ یہ آیت کوٹ کیا امام اعظم نے، والخیل والبغال والحمیر، گھوڑا کچر گدھا تینوں کا ذکر کیا۔ اور ایک بات یہاں سوال میں یہ بھی آتی ہے جو آپ نے ذکر فرمایا ہے، زکوٰۃ کتنی ہونا ہے ان کی زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، بکری کا الگ ہے، اونٹ کا الگ ہے، گھوڑے کا الگ ہے، اور ہر ایک کا نصاب ہے۔ اس کو آپ زبانی سن کے بھی یاد نہیں کر سکتے، ہم کو بھی مشکل سے یاد ہوتا ہے۔ جیسے اونٹ ہے، اونٹ کے نام کو یاد کرنا مشکل ہے، ہم سمجھتے ہیں خالی اونٹ، نہیں، اونٹ اگر 1 سال والا ہے تو اس کا نام مسنہ ہے، سن والا۔ اگر اونٹ 2 سال والا ہو گیا ہے تو اس کا نام الگ ہے، اس کو بنت لبون کہیں گے، 4 سال کا ہے تو اس کو حقہ کہیں گے، جزع کہیں گے، تو نام ہی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو۔ اس لیے ان جانوروں کی زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے۔ بہتر ہے کہ حضرت تھانوی کی کتاب پڑھ لیجئے، دین کی باتیں حضرت تھانوی کی، اس میں ہر چیز کا نصاب موجود ہے۔ پورا دین اگر ایک کتاب میں کسی کو پڑھنا ہے تو تھانوی کی کتاب، یا تو بہشتی زیور یا دین کی باتیں، یہ 2 کتاب پڑھ لیجیے، آپ کو پورا دن معلوم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس لوگ کتابیں پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، اس واسطے بیسک بھی نہیں معلوم ہے۔ اور آگے چلوں کہ کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ بتائیں نا ابھی آپ کو میں بیل ثمانیۃ ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن البقر 2 ومن الابل 2۔ تو ابل کے 2 ہوتے، نر اور مادہ، گائے کے 2 ہوتے، نر اور مادہ، بال بکری کے ہیں تو 2 ہوتے، نر اور مادہ، اور اس کے اون والے ہیں تو اس کے 2 ہوتے، نر اور مادہ۔ ہو گئے؟ آیت نمبر دیکھ لیجیے نکال کے، ثمانیۃ ازواج، یہ آیت شروع ہوتی ہے، یہاں سے مل جاتا ہے آپ کو۔ جی ایک سوال اور باقی، اس میں پورا کر دوں۔ فجر کے وقت ختم ہونے پر اگر نیند ہوشیار ہو تو کیا فوراً ہی قضا پڑھ لینا چاہیے یا کچھ تاخیر کے بعد نماز ادا کرنا بہتر ہے؟ کیونکہ اس وقت کچھ ممنوع وقت بھی ہوتا ہے، تو ایسے صورت میں فجر کی قضا نماز کی کس وقت پڑھیں؟ ظاہر بات ہے کہ آپ اگر وقت ممنوع ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ممانعت کو کیئر نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ممنوع کا مطلب نماز پڑھنا منع ہے، اور جب نماز پڑھنا منع ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں تو خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس لیے وہ وقت گزر جانے دینا چاہیے۔ آپ تیاری کر لیں، تھوڑا لمبا مسواک کر لیں، وضو اچھی طرح کر لیں، تاکہ صفائی طہارت سستی دور ہو جائے جو نماز میں کوتاہی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد جو 15 منٹ کا ٹائم ہے وہ نکل جائے، پھر آپ پڑھیے اس کو، کیونکہ وقت ممنوع میں نماز جائز نہیں ہے پڑھنا۔ جی الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم، اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك۔